سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ حسب معمول پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچے ہیں، جہاں وہ صوبے کی ترقی کے حوالے سے مختلف اجلاسوں کی صدارت کریں گے۔ وزیر اعظم نے کراچی کے لیے اپنی پرواز کے دوران کراچی اور معیشت کے حوالے سے اجلاس کیا ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت آج صبح اسلام آباد میں ایک ہنگامی اجلاس میں ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے اقدامات اور پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی یقینی بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی پولیس حکومت اور پیرا ملٹری حملے کے لیے 20,000 سے زائد بلٹ پروف جیکٹس اور آہنی ٹوپیاں خرید رہی ہے، جس کا مقصد کشمیریوں کی آزادی کے لیے جاری تحریک کو دبانے کے لیے اپنی فورسز کو مزید ہتھیاروں سے لیس کرنا ہے۔ روس کے صدر نے کہا ہے کہ یوکرین کے ساتھ امن مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے ہیں۔ اور فلپائن میں سمندری طوفان میگی کی وجہ سے سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے 58 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچے ہیں۔ ایئرپورٹ آمد پر وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ اور ان کی کابینہ کے ارکان نے گرم جوشی سے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ ارکان قومی اسمبلی شاہد خاقان عباسی، مریم اورنگزیب، خالد مقبول صدیقی، مولانا اسعد محمود، مفتاح اسماعیل اور اکرم درانی اور دیگر افراد ان کے ہمراہ ہیں۔ کراچی پہنچنے کے فوراً بعد وزیر اعظم نے اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کے ہمراہ مزار قائد پر حاضری دی۔ انہوں نے مزار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ بعد میں وزیر اعظم وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ سے ملاقات کریں گے اور پھر کراچی کے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے ایک مشاورتی اجلاس کی صدارت بھی کریں گے۔ انہیں سندھ خصوصاً کراچی کے مسائل سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ شہباز شریف متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت سے ملاقات کے لیے بہادر آباد بھی جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کراچی کے لیے پرواز کے دوران کراچی اور معیشت سے متعلق ایک اجلاس کا انعقاد کیا۔ یہ بات مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے ایک ٹویٹ میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نہایت تیزی سے آگے بڑھے گا اور اسے پاکستان اسپرٹ کہا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج صبح اسلام آباد میں توانائی کے شعبے سے متعلق ایک ہنگامی اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے اور پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کے علاوہ پیٹرولیم اور خزانے کی وزارتوں کے حکام نے شرکت کی۔ ابوظہبی کے ولی عہد اور متحدہ عرب امارات کی مسلح افواج کے ڈپٹی سپریم کمانڈر شیخ محمد بن زید ال نہیان نے وزیر اعظم شہباز شریف کو ان کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ UAE کے ولی عہد نے محمد شہباز شریف کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم منتخب ہونے پر تہنیتی پیغام بھیجا ہے۔ رکن قومی اسمبلی خرم دستگیر خان نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت معاشی چیلنجز پر قابو پانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرے گی۔ انہوں نے ایک نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے قوم کو درپیش تمام مسائل حل کرے گی۔ تحریک انصاف کے احتجاجی مظاہروں کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ احتجاج کرنے یا جلسوں میں کوئی حرج نہیں، مگر اس سے امن عامہ میں خلل نہیں پڑنا چاہیے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ان کی جماعت ملک میں آئندہ عام انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں سے اتفاق رائے پیدا کرے گی۔ انہوں نے ایک نجی ٹیلی ویژن چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون اتحادی جماعتوں کے ساتھ مشورے کے بعد انتخابات سے متعلق فیصلہ کرے گی۔ نئی کابینہ کی تشکیل کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اس حوالے سے اتحادی جماعتوں سے بات چیت کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے کی 3,000 خواتین کے لیے ڈیجیٹل تربیت کا جدید ترین 2 سالہ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
سائنس آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کے محکمے کے مطابق اس مقصد کے لیے 8 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ 3 میگا واٹ کی پیداواری صلاحیت کا حامل ونڈر ڈیم منصوبہ سال 2025 میں پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ وابڈا کے ذرائع کے مطابق ونڈر ڈیم میں 54,000 ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کیا جا سکے گا اور اس سے علاقے کی 10,000 ایکڑ اراضی سیراب ہوگی۔ یہ ڈیم کراچی سے 125 کلومیٹر، تھال سے 66 اور بلوچستان کے ضلع لسبیلا کے قصبے ونڈر سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی حکومت پولیس اور پیرا ملٹری عملے کے لیے 20,000 سے زائد بلٹ پروف جیکٹس اور آئینی ٹوپیاں خرید رہی ہے، جس کا مقصد کشمیریوں کی آزادی کے لیے جاری تحریک کو دبانے کے لیے اہلکاروں کو مزید ہتھیاروں سے لیس کرنا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی پولیس ہیڈ کوارٹر نے مختلف آلات خریدنے کے لیے حال ہی میں 6 ای ٹینڈر جاری کیے ہیں۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا نے ملک میں مسلمانوں کے خلاف تشدد کے مرتکب افراد کو سخت سزائیں دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کمیونسٹ پارٹی نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے زیر اقتدار صوبوں میں فرقہ وارانہ تشدد پر وزیراعظم نریندر مودی کی پرسر اصرار خاموشی پر سوال اٹھاتے ہوئے ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے فرقہ وارانہ سیاست کو ہوا دینے کے لیے مذہبی تہواروں کو استعمال کرنے پر بھی تنقید کی ہے۔ پارٹی نے کہا کہ بھارت کے کئی صوبوں میں رام نوامی کے موقع پر جلسوں کے دوران فرقہ وارانہ تشدد انتہائی تشویشناک ہے۔ پارٹی نے مزید کہا کہ اس دوران بہار میں کئی قابل اعتراض واقعات ہوئے، جہاں پولیس کی موجودگی میں مسجد پر زعفرانی رنگ کا جھنڈا لہرایا گیا۔ دلی میں سانگ پریوار کے کارکنوں نے ایک یونیورسٹی کے ہاسٹل کی کینٹین میں ملازمین پر حملہ کیا، جس کا مقصد انہیں گوشت سے تیار کردہ اشیاء فروخت کرنے سے روکنا تھا۔ بعد میں ملازمین کو بچانے کے لیے آنے والے طلباء پر بھی حملہ کیا گیا۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ جنوبی سوڈان کی مجموعی آبادی کے 63% حصے کو خوراک کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ انسانی امور کے لیے اقوام متحدہ کے رابطہ دفتر نے ایک بیان میں خدشہ ظاہر کیا ہے کہ 29 لاکھ افراد جلد خوراک کی بدترین قلت کا شکار ہو جائیں گے۔ ادھر اقوام متحدہ کے مشن نے بے گھر افراد کو امداد پہنچانے اور انسانی حقوق کی ممکنہ خلاف ورزیوں کی روک تھام کے لیے امن رضاکاروں کی تعداد میں اضافہ کر دیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ یوکرین کے ساتھ امن مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے واسکیٹنی کاسموڈروم کے دورے کے موقع پر ایک نیوز بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ روس کی جانب سے جنگی جرائم کے الزامات لگا کر پورے ملک کے لیے سیکیورٹی کا مطالبہ کر کے یوکرین نے امن مذاکرات کو نقصان پہنچایا ہے۔ اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقوں نابلوس میں عسکری کارروائی کے 5ویں روز ایک فلسطینی کو شہید کر دیا۔ ذرائع ابلاغ کی اطلاعات کے مطابق اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں چھاپوں اور گرفتاریوں کا عمل تیز کر دیا ہے اور 3 ہفتے میں 16 فلسطینی شہید کر دیے ہیں۔ فلپائن میں سمندری طوفان میگی کی وجہ سے سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے کم 58 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پہاڑوں سے برفانی تودے گرنے اور دریاؤں میں طغیان سے مکان بہہ گئے اور کئی افراد زندہ دفن ہو گئے۔ حکام نے بتایا کہ ملک کے جنوبی اور مشرقی حصوں میں 1 لاکھ سے زائد افراد سمندری طوفان سے متاثر ہوئے ہیں۔ انڈونیشیا کے صوبے ویسٹ پاپوئی میں ٹرک کے ایک حادثے میں 16 افراد ہلاک اور 6 شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ امدادی کارکنوں نے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ ریڈیو پاکستان آج سحر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر معروف شاعر فارغ بخاری کی برسی کے سلسلے میں ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں معطل جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے، تاہم بالائے خیبر پختونخوا، پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت
اسلام آباد اور پشاور 34 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 39، کراچی 35، کوئٹہ 29، گلگت 15، مری 23، مظفر آباد 30، سری نگر 18، جموں 35 اور لیہ 11 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔